رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 26 تک کریں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الذین، یا ایہا میں یا اور ایہا، یا اور ایہا دونوں کے معنی اے کے ہیں، یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے ہیں. انہی معنی میں ایتھا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، مطلب اے اللہ. تو یا ایہا ایتھا ان سب کے معنی ہیں اے، اور اکیلا یا آئے اس کے معنی بھی اے ہیں، اور ایہا ساتھ آ گیا ہے اس کے معنی بھی اے ہیں. الناس، الناس ہم پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عوام الناس جیسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ. یا ایہا الناس اعبدو، اعبدو عبادت کرو. الف میں ہم نے پڑھا تھا، الف کے میننگز میں، کہ جب یہ لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے 3 معنی ہوتے ہیں: میں، کیا، یا پھر کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے. عبد، اس میں دیکھیں عین با دال عبد، عبد کا لفظ عبادت کو شو کر رہا ہے. عبد، عبد کا مطلب بندہ بھی ہوتا ہے، عبادت بھی ہوتا ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عبداللہ نام رکھتے ہیں. اور آخر میں واو الف جمع کا صیغہ ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا واو الف یا نون اور واو نون، اگر تو نون پہ زبر آئے. اینا یا اونا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. واو الف، اینا اور اونا یہ تینوں جمع کی علامت ہے. وعبدو عبادت کرو. یہاں پر الف کا مطلب ہے کسی چیز کا حکم دینا. ربکم، اپنے رب کی. ربکم، رب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کم کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کا، کی، کما، کننا، کم، یہ سب مخاطب کے صیغے ہیں. آپ کا، آپ کی، آپ کے، اپنا، اپنی، اپنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. الذی، جس نے. الذی میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جمع مذکر کا الذی. الذی کا مطلب ہوتا ہے الذی، الذین، اللتی، اللاتی، ان سب کا مطلب ہوتا ہے جو. اور جملے کے اعتبار سے یعنی ان معنوں میں جو یا جس، اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خلقکم، پیدا کیا تمہیں. خلقکم، کم کا مطلب ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. کم ابھی جیسے ابھی بھی ہم نے پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، آپ کا، آپ کی، آپ کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. اور خلق کا مطلب ہے پیدا کیا. خلق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خلقت، خالق، مخلوق. ٹھیک ہے. خلقکم، پیدا کیا تمہیں. والذین، اور انہیں جو. ٹھیک ہے. واو کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ارض و سما. اور اردو میں بھی اس کا مطلب ہے اور عربی میں بھی اس کا مطلب ہے اور. الذین جمع مذکر کا صیغہ ہے. الذی، الذین، اللاتی، اللتی، اس سب کا مطلب جس نے، جو، یا اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. من قبلکم، من کا مطلب ہے سے. قبلی کا مطلب ہے قبل بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں قبل از وقت. اور من بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں من جانب. اور کم ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں بھی، اور ابھی بھی ہم نے پڑھا. یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، آپ کی، آپ کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اور جملے کے اعتبار سے اس کے دوسرے معنی کیے جا سکتے ہیں، جیسے من قبلکم، تم سے پہلے تھے. لعلکم، لعلکم میں لعل کا مطلب کے 2 معنی ہیں، تاکہ یا شاید. ٹھیک ہے. اور کم ابھی ہم نے پڑھا ہے، تتقون، تم بچ سکو. تتقون کو حرفاً دیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے تا فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں دیکھیں تا، اس کے بعد دوسرا تا اور قاف اور واو، یہ تقوی کے لفظ میں تقوی سے لیا گیا ہے. اور اونا جو ہے وہ جمع کی علامت ہے.
تا سب سے پہلا تا چونکہ فعل مضارع کی علامت ہے، ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع عربی میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے معنی میں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ تم بچ جاؤ گے یا تم بچتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ اعبدو الف حکم کا صیغہ ہے، تو یہاں بھی ہے تتقون تم بچ جاؤ، لعلکم تم بچ جاؤ، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، الذی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، الذی الذین اللتی اللاتی یہ جس نے یا جو کے معنی میں آتا ہے، اور جعل اردو میں بھی جیسے استعمال کرتے ہیں، ہم یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جعل سازی جیسے ہم کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے۔ لام ہم نے پڑھا تھا کہ اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، کے لیے یا یقیناً، تو لکم تمہارے لیے، کم کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، کا کی کما کننا کم یہ سب مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے معنی ہوتی ہیں آپ کا، آپ کی، آپ کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اور یہاں جملے کے حساب سے لکم لام آ گیا، لیے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، یا تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، الارض ارض بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور فراشا فرش بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسے بچھونا کہتے ہیں اور فرش کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، والسماء اور آسمان کو، اور ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، واو کے معنی ہے اور، اردو میں بھی یہ اور کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، السماء سما بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، آسمان کو کہتے ہیں، بناء چھت، بناء کہتے ہیں چھت کو، وانزل اور اس نے اتارا، واو کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور انزل نون زا لام نزل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چلیں نزول فرمائیں یا کسی چیز سے اتر جائیں نیچے، تو جب فعل کے شروع میں الف آ جاتا ہے، یہاں دیکھیں وَأَنزَلَ نون زا لام تو نزلہ ہے اترنا، اور اس سے پہلے ایک الف آئی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ فعل کے شروع میں الف آ جائے تو یہ فعل میں تبدیلی کر دیتی ہے، نزلہ کا مطلب ہے اترنا، اور اس سے پہلے الف آیا تو اس کا مطلب ہے اس نے اتارا، وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، من ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اصل لفظ یہ من ہے، لیکن اگر لفظ کے ساتھ جڑ کے آئے تو یہ منا بن جاتا ہے، نون پہ زبر آ جاتی ہے جس کے معنی ہے سے، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں من جانب، من السماء آسمان سے، ماء کہتے ہیں پانی کو، فأخرج فا کا مطلب ہے پھر، الف آگے آ اور اس کے بعد خرج سے کا مطلب ہے نکلنا، خرج مطلب وہ نکلا، اب اس کے پہلے بھی الف آ گیا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فعل کے شروع میں اگر الف آ جائے تو فعل میں وہ تبدیلی کر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی آئے گا فا پھر اخرجا اس نے وہ نکلا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تھا خرجا وہ نکلا، اب اخرجا آ گیا تو اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر لفظ کے آخر میں ہی یا ہو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس، اور اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ دراصل ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے علامات پڑھی تھیں، ہما ہننا، ان سب کا ترجمہ اس میں ہوتا ہے، من الثمراتی پھلوں سے، من ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، من کا مطلب ہے سے، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من جانب، الثمرات پھلوں سے، الثمرات ثمرتن کی جمع ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ تا مربوطہ جو آخر میں آتی ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس کا علیحدہ سے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور من الثمرات آت یہ جو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے اردو میں یہ الف ہی ہوتا ہے، اس کو چھوٹا الف کہتے ہیں، اور علامت ہم نے یہ پڑھی تھی جمع مؤنث کی کہ جب آخر میں آت آتا ہے تو یہ جمع مؤنث ہے، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، تو من الثمراتی پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم
تمہارے لیے۔ رزق کا لفظ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اور عام فہم ہے یہ لکم، لام شروع میں آ گیا، ہم نے پڑھا تھا لام شروع میں آ جائے تو یقیناً یا کے لیے کے معنی رکھتا ہے، اور کم ہم پڑھ چکے ہیں تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے، یا آپ کا، آپ کی، آپ کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فلا پس نہیں، فا کا مطلب ہے پس اور لا کا مطلب ہے نہیں، جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں لا علاج، یہ بیماری لا علاج ہے، یہ بات لا یعنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اردو میں بھی اس کے معنی ہے نہیں کے، اور عربی میں بھی لا کے معنی ہے نہیں کے۔ تجعلو تم بناؤ، تم سب بناؤ، واو الف آخر میں آ گیا، یہ جمع کی علامت ہے، اور تا شروع میں یہ فعل مضارع کی علامت ہے، جس میں ہم فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی پریزنٹ ٹینس میں بھی اور فیوچر ٹینس میں دونوں میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر جعل کا لفظ آ گیا جو ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لام شروع میں آ گئی، اور اللہ، یہ للہ لام اور اللہ کا مجموعہ ہے یہاں پہ، اور لام ہم نے پڑھا ہے کہ اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو یہ کے لیے یا یقیناً کے معنی دیتا ہے، اور اللہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ ہے۔ اندادن شریک، وانتم، واو کا مطلب ہے اور، واو کا مطلب ہے قسم، واو کا مطلب ہے حالانکہ، انتم تم، ٹھیک ہے، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون میں سب سے پہلی تا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے، ہم نے پڑھا تھا تا الف نون یا فعل مضارع کی علامت ہے، اگر یہ لفظ کے شروع میں آ جائیں تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے، جس کے فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تا کا مطلب ہے تم، الف کا مطلب ہے میں، نون کا مطلب ہم، اور یا کا مطلب ہے وہ، اور یہاں پہ فعل مضارع کی علامت آئی ہے تا، جس کا مطلب ہے تم۔ عین لام میم علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، علم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہم جانتے ہیں، اور اونا جمع کی علامت ہے، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ وَإِنْ اور اگر، کنتم ہو تم، واو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی اس کے معنی اور کے ہیں، ارض و سما جیسے ہم کہتے ہیں، اور عربی میں بھی اس کے معنی اور کے ہیں۔ ان اگر، کنتم ہو تم، کنتم کانا یکونو، فیکون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اور تم کے معنی ہے تم، فی ریبن کسی شک میں، فی کا مطلب ہے میں، جیسے کہ ہم اردو میں پڑھ چکے ہیں، فی الحقیقت، فی الواقعہ، فی الوقت، اور اس کا مطلب ہے میں، ریبن کا مطلب ہے شک۔ اچھا، اگر کسی اسم کے آخر میں تنوین آ رہی ہو، یعنی دو زیر، دو پیش اور دو زبر، تو وہ اس کے معنی کو خاص کر دیتی، اس کے معنی میں کسی کے معنی آتی ہیں، جیسے فی ریبن کسی شک میں، مما اس سے جو، مما ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، مما من اور ماں کا مجموعہ ہے، جس میں من کے معنی ہے سے، اور ماں کے معنی ہم نے پڑھا تھا کبھی اس کے معنی آتے ہیں جو، اور کبھی اس کے معنی آتے ہیں نہیں، اور کبھی کیا کے معنی آتے ہیں، اور کبھی یہ حیران ہونے کے معنوں میں آتا ہے۔ مما اس سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، نزلنا میں نون زالام، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور ہم نے پڑھا تھا جب لفظ کے آخر میں نون الف نہ آ جائے تو اس کے معنی ہے ہم، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، عبدنا میں عین دال عبد ہے، عبد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عبداللہ نام رکھتے ہیں، عبد عبادت سے ہے، عبد ظاہرہ جو وہ عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہے، عبد کا معنی بندہ ہے، اور نون الف نا ہم کی علامت ہے، علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر، عبد جو ہے وہ یہاں پہ واحد آیا ہے، اور نا یعنی ہم نے، تو یہاں کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نا سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے شرف کا صیغہ استعمال کیا ہے، ادب کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ہے، ورنہ یہاں ہم نے سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ فَأْتُوا پس لے آؤ،
فتو پس لے آؤ، فا کا مطلب ہے پس یا پھر فتو، اتا یاتی سے ہے یہ، اور واو اور الف جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ پس تم سب لے آؤ۔ ویسے تو اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے اگلے حرف پہ یا اس کے آگے با آ رہی ہو تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ فَأْتُو پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، بِصُورَةٍ کوئی صورت، یہاں پہ با کا معنی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ پچھلے والے لفظ کے ساتھ معنی جڑ گیا، اور تا مربوطہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث کی علامت ہے۔ من مثلیہ، من کا مطلب ہے سے، اور مثلیہ اس جیسی، ہم نے پڑھا تھا مثل کا مطلب اردو میں بھی مثل ہوتا ہے، کوئی مثال جیسے ہم کہتے ہیں، ہی کا مطلب ہے اس کی، ودعو اور پکارو۔ ودعو میں دیکھیں دال عین دعا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دعا کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کسی کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واو کا مطلب ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے، اور دعوت دو تم سب، دعا دعوت دعو کسی کو بلانا پکارنے کے ہوتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے۔ شہداءکم، شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، اور یہاں پہ شہداء اس کی شہید کی جمع ہے، کم ہم اپنے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، آپ کا، آپ کی، آپ کے، یا پھر اپنا اپنی اپنے، بلاؤ تمہارے گواہوں کو یا پھر اپنے گواہوں کو۔ من دون اللہ، من کے ساتھ جب دونی آ جاتا ہے، دونی کا مطلب ہوتا ہے سوائے، تو پھر من اپنا معنی نہیں کرتا، جملے میں من کا معنی نہیں آتا۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ان پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اگر کن تم، کن کانا یکونو فیکون سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، تم کا مطلب ہے تم، کن تم ہو تم، صادقین سچے۔ صادقین میں صادق، صادق فاعل، فاعل، فاعل کا مطلب ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے کام، اور فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، جیسے قتل ہوتا ہے قتل، اور قاتل ہوتا ہے قتل کرنے والا، اسی صیغے سے آپ یاد رکھیں صادق یعنی کہ سچ بولنے والا، ان کنتم صادقین یعنی سچ بولنے والے ہو یا سچے ہو، اور اینا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ فَإِن پھر اگر، فا کا مطلب ہے پھر، ان کا مطلب ہے اگر، لم نہیں، تفعلوا تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے۔ اب یہاں ایک چیز غور سے دیکھیے گا، دونوں دفعہ تفعلوا آیا ہے، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، دونوں کے شروع میں آپ فعل مضارع کی علامت دیکھیں گے، تا فعل مضارع کی علامت آئی ہے، لیکن دونوں کے معنی چینج ہیں، ایک کا مطلب ماضی میں آیا ہے اور ایک کا مطلب مستقبل میں آیا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں فعل مضارع کی علامت آ جائے تو معنی یا تو حال میں ہوگا یا پھر مستقبل میں ہوگا، لیکن یہاں پہ پہلا جو تفعلوا ہے اس کا معنی ماضی میں ہو رہا ہے۔ لم اور ولن ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، لم اور ولن ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لم نے فعل مضارع کی علامت کو، جب یہ لم آئے گا تو یہ آگے آنے والے فعل مضارع کو فعل ماضی میں بدل دے گا، اور ولن جو ہے وہ چاہے فعل مضارع کی علامت ہے اگلے فعل پر، پھر بھی یہ مستقبل میں ہی اس کے معنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لم اور ولن، لم اور ولن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک نے فعل کو ماضی میں کر دیا اور ایک نے فعل کو مستقبل میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ فَإِن پھر اگر، لم اور معنی ان کے نہیں ہی ہیں، لم کا مطلب بھی نہیں ہے اور ولن کا مطلب بھی نہیں ہے۔ فَإِن لم اور پھر اگر، نہ تفعلوا تم نے کیا، تا یہاں پہ فعل مضارع کی علامت ہے جس کے معنی ہے تم، اور واو اور الف جمع کا صیغہ ہے، اور فعل کا مطلب آپ کو پتہ ہے کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا
تم کر سکو گے. تا پھر سے فعل مضارع کی علامت ہے. فعل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لام واو الف جمع کی علامت ہے. فتقو فتقو تا قاف واو پھر سے تقوی سے تا قاف واو یہاں پہ ہے، یہ تقوی سے ہے، اور واو چونکہ 2 دفعہ آ رہا ہے اس لیے ایک حذف ہے. واو الف جمع کی علامت ہے. فا کا مطلب ہے پس. فتقو پس تم ڈرو سب. النارا اس آگ سے. التی وہ جو. الذی الذین اللتی اللاتی ہم نے پڑھا تھا ان سب کے معنی ہیں جو کے. ٹھیک ہے، ان سب کے معنی کیا ہے؟ جو. وقودھا ایندھن ہے اس کا. وقود ایندھن، اور ہا کا مطلب ہے اس کا. اور یہاں پر یہ صیغہ مؤنث کا ہے، اور نار چونکہ عربک میں نار مؤنث ہے اس لیے وقودھا مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. وقودھا الناس لوگ اس کا ایندھن ہے انسان. اور الناس عربک میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم عوام الناس کہتے ہیں. والحجارہ اور پتھر. واو کا مطلب ہے اور. الحجارہ حجر پتھر کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم حجر اسود کہتے ہیں. اور آخر میں جو تا مربوطہ آ رہا ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ عربک میں پتھر مؤنث چیز ہے. ٹھیک ہے، اردو میں مذکر ہے لیکن عربی میں یہ مؤنث ہے. اعدت تیار کی گئی ہے. یہاں پہ بھی آخر میں تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا. اور اعد مطلب تیار کی گئی ہے، اور تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے. اس کا علیحدہ سے مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. للکافرین کافروں کے لیے. لام اگر شروع میں آ جائے گی تو اس کا مطلب کے لیے یا یقیناً ہوتا ہے. کافرین کافر سے ہے، کافر کی جمع ہے، اور اینا جمع کی علامت ہے. کافر کفر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وبشر الذین اور بشری خوشخبری دے دیجئے. اچھا، یہاں پر فعل امر کی ایک اور علامت ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب لفظ جو ہے وہ جمع میں نہیں ہو، آپ آخر میں دیکھیں اس کے کوئی جمع کا صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جمع کی علامت نہیں ہے. جمع کی ہم نے 3 علامات پڑھی تھی، واو الف یا نون اور واو نون. ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں ہے. اور یہ لفظ اور آخر میں جزم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وبشر دیکھیں حقیقت میں یہ وبشر ہے. اب الذین کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کے نیچے زیر لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، وبشر تو یہ ہے کسی کو کام کرنے کا حکم دینے کے لیے یہ آرڈر کا صیغہ ہے. اور خوشخبری دے دیجئے. الذین انہیں جو. ٹھیک ہے، الذین جمع مذکر کا صیغہ ہے. ہم نے پڑھا تھا الذین اللتی اللاتی ان سب کا معنی جو ہے. آمنو ایمان لائے. وعملوا الصالحات وعملوا اور عمل کیے. عین میم لام عمل سے ہے. عمل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اچھے عمل برے عمل. اور واو الف جمع کا صیغہ ہے. الصالحات صالحات بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. صالحہ نام رکھتے ہیں. صالحات یہ صالحاتن کی جمع ہے. تا مربوطہ آخر میں یہ مؤنث کی علامت ہے. اور آتن جمع مذکر کی علامت ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے. وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک. انا بے شک لہم ان کے لیے ہے. لام کے 2 معنی ہم نے پڑھے تھے، یقیناً یا کے لیے، ہم ان کے لیے. جناتن باغات ہیں. آتن دیکھیں اس کے آخر میں آتن کی آواز آ رہی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث کی علامت ہے. تجری بہتی ہیں. تجری کے شروع میں فعل مضارع کی علامت آ رہی ہے، اور جیم را یا جاری سے ہے. جاری اردو میں بھی ہم جاری کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. فعل مضارع کی جو علامت یہاں پر تا استعمال ہوئی، اور کبھی کبھی یہ جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. من تحتیہا، من کا مطلب ہے سے، تحتی کا مطلب ہے نیچے، اور ہا کا ہم نے پڑھا تھا ہو ہی ہا ہوا ہن. ان سب کے معنی ہیں ان کے یا اس کے. الانہار نہریں. الانہار نہر سے ہے. نہر ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، انہار نہر کی جمع ہے. کلما جب کبھی. کلما کا مطلب ہے جب کبھی.
یاد رکھیں کہ کلما جب کسی آیت میں آ جاتا ہے یا جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ اپنے آنے والے اگلے ماضی کے صیغے کو مستقبل میں بدل دیتا ہے. ایسا ہی ایک لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ تھا وَإِذْ. ٹھیک ہے، وَإِذْ جب آیت کے شروع میں آتا ہے تو آنے والے آگے فعل ماضی کے صیغے کو بدل دیتا ہے. اسی طرح کلما، جیسے کلما کا مطلب بھی دیکھیں جب ہے. روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من سے، ہا اس، من ثمراتن کوئی پھل. ٹھیک ہے، من ثمراتن، من سے، ثمراتن کوئی پھل یا کسی پھل سے، رزقن رزق، قالو وہ کہیں گی. اب قالو فعل ماضی کا صیغہ ہے لیکن کلما کی وجہ سے یہ فعل مستقبل میں اس کے معنی ہوں گے. ہاذا یہ، الذی وہی ہے جو، الذی اللتی اللاتی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے معنی ہے جو. رزقنا دیے گئے ہم، نون الف نا ہم کی علامت ہے. رزق اگر فعل کے شروع میں پیش اور آخری حرف سے پہلے ایک حرف کے نیچے زیر آ رہی ہو تو وہ کیا گیا کا مفہوم دیتا ہے. تو دیے گئے، نا کا مطلب ہے ہم، من قبلو اس سے پہلے. قبل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے سے. قبلو کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبل از وقت، قبل الموت. تو قبل کا مطلب ہے پہلے، اردو میں بھی پہلے، عربی میں بھی اس کا مطلب ہے پہلے. من قبلو اس سے پہلے، وَأُوتُو اور وہ دیے جائیں گے. واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے. اتو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، بھی اس سے، متشابہن ملتا جلتا. متشابہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، اور کا مطلب، واو کا مطلب ہے اور، لہم لام اگر شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے، یا پھر یقیناً ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، فیہا فی میں، ہا اس، فی ہا اس میں، ازواجن، ازواجن زوج کی جمع ہے، زوج اردو میں بھی بولا جاتا ہے، زوجہ آپ کی زوجہ. ازواج زوج کی جمع ہے، بیویاں، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن طہارت سے، جیسے ہم طاہر بولتے ہیں پاک ہے، اسی طرح عربی میں بھی مطہرہ کا مطلب ہے پاک. مطہراتن نہایت پاک، اور تا مربوطہ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے. وہم واو اور ہم، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اکیلا آ جائے، ہوا، ہم، ہیا، ہننا، تو ان کا مطلب ہوتا ہے وہ یا پھر وہ سب. ٹھیک ہے، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا صادقین. تو اسی طرح خالدون، خالدون فاعل کے وزن پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا. تو خالد، خلد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خالد نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والے. اور اونا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. ان اللہ بے شک اللہ، ان بے شک اللہ اللہ، لا یستحی، لا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جیسے ہم کہتے ہیں لا علاج، لا کا مطلب ہے نہیں. یستحی، یستحی میں حیا، حیا سے ہے یہ لفظ، اور یہ حیا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یستحی میں یا جو ہے فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ. فعل مضارع کی ہم نے علامات پڑھی تھیں، تا، الف، نون، یا، تانی. تو تا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے تم، تا کا مطلب ہے تم، الف کا مطلب ہے میں، نون کا مطلب ہے ہم، اور یا کا مطلب ہے وہ. اور یہ ساری فعل مضارع کی علامت ہے، یعنی ہم لفظ کا مطلب فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں. یہاں اس کا مطلب ہے وہ. ٹھیک ہے، فعل مضارع کی علامت یا آئی ہے جس کا مطلب ہے وہ. لا یستحیی وہ نہیں ڈرتا، وہ نہیں شرماتا، حیا کرتا، حیا سے ہے. حیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے شرمانا، اور عربی میں بھی اس کا مطلب ہے شرمانا.
این یضربا ان کے یضربا وہ بیان کرے. یضربا میں بھی یا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ. اور ویسے تو ضربا کا بہت سارے مطلب ہیں عربی میں. اس کا مطلب ہوتا ہے ضرب لگانا، مارنا. ضرب المثل یعنی مثال بیان کرنا. اردو میں بھی یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے ضرب المثل کے طور پر، اور یہاں بھی بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا ضرب المثل یعنی مثال بیان کرنا، اور یہاں پہ بھی بیان کرنے کے معنی میں آیا ہے. یضربا وہ بیان کرے، وہ ایک مذکر. مثلا کوئی مثال، ٹھیک ہے. مثلا کوئی مثال، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے اور وہ جمع کا صیغہ اس میں نہ ہو تو وہ کسی یا کوئی کے معنی ترجمے میں آ جاتے ہیں. مثلا کوئی مثال. ما کا مطلب جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا جو یا نہیں، یا پھر حیرانگی کے لیے خواہ، یا پھر کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خواہ بعوضتاً مچھر کی ہو. اب یہاں پہ مچھر بھی مؤنث استعمال ہوا ہے، آخر میں تا مربوطہ اس چیز کی علامت ہے. علیحدہ سے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تا مربوطہ واحد مؤنث کی علامت ہے. فما، فا کا مطلب ہے پس، ما کا مطلب ہے جو، فوقہا اوپر ہے اس کے. اچھا، یہاں فا کا مطلب یا کے معنی میں آیا ہے اور ما کا مطلب ہے جو. فما یا جو فوقہا اس کے اوپر ہے. فوق کہتے ہیں کسی کے اوپر، اور اس کا اپوزٹ ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تحت. ٹھیک ہے، تحت کا مطلب ہے نیچے اور فوق کا مطلب ہے اوپر. فا کا مطلب ہوتا ہے پھر یا پس، اور اما کا مطلب ہوتا ہے تو رہے یا رہے وہ مگر وہ. ٹھیک ہے، اس کے دو معنی. فوقہا اوپر اس کے، فاما تو رہے وہ، الذین جو. بہت بار ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ. آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں. فا کا مطلب ہے پس، یا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ. اونا جمع کا صیغہ ہے، وہ سب. اور علم درمیان میں جاننے کے معنی میں آیا ہے. علم عربی میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے جاننا. فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں یا پس وہ جانتے ہیں. انہو بے شک وہ، انہ کا مطلب ہے بے شک، اور ہو کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحق حق ہے. من ربہم، من کا مطلب ہے سے، ربہم رب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کا مطلب ہے ان کے، ان کا، ان کی، یا اپنا، اپنے، اپنی. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. واما اور رہے، واو کا مطلب ہے اور اما کے دو معنی ہم نے پڑھے ہیں، مگر وہ یا رہے وہ. وَأَمَّا اور رہے وہ، الَّذِينَ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں. فا کا مطلب ہے تو، یقولون میں یا جو ہے فعل مضارع کی علامت ہے جس کا معنی ہے وہ، اور اونا جمع کا صیغہ ہے یعنی وہ سب، اور درمیان میں آ رہا ہے قول. قول کا مطلب ہوتا ہے بات، کچھ کہنا. فَيَقُولُونَ پس وہ سب کہتے ہیں. ماذا کا مطلب ہے کیا. ارادہ ارادہ کیا، اردو میں بھی ارادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ عام فہم ہے، اور عربی میں بھی ارادہ کا مطلب ارادہ ہی ہے. اراد اللہ. اچھا، ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا کہ جب فعل کے ساتھ آنے والے اسم کے آخر میں پیش ہوتی ہے تو وہی اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے، یعنی اس کام کو کرنے والا وہی ہوتا ہے. جس طرح اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا ساتھ اس کی. بی کا مطلب ہم 6 مطلب پڑھ چکے ہیں. کے ساتھ، پر، کا، کی، کے، بے وجہ اس کے یا بے سبب. یہاں پہ بے کا مطلب آیا ہے ساتھ، ہذا اس کے یا یہ. مثلا مثال کے. یضل وہ گمراہ کرتا ہے. دلالت یضل دل دلالت سے ہے، اردو میں بھی اس کا مطلب یہی ہے. اور یا فعل مضارع کی علامت آئی ہے جس کا مطلب ہے وہ. یضل وہ گمراہ کرتا ہے. بہی ساتھ اس کے. کثیرن بہتوں کو، کثیر تعداد میں. کثیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کثرت میں، جیسے ہم کہتے ہیں کثرت سے کوئی کام کرنا استعمال ہوتا ہے. وَيَهْدِي وا اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہدی میں یا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا معنی ہے وہ،
اور فعل مضارع کا مطلب ہے کہ ہم فعل مستقبل اور فعل مستقبل اور فعل حال دونوں میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا۔ بھی ساتھ اس کے، بی کا مطلب ہے ساتھ، اور با کا مطلب ہے ساتھ، اور ہی کا مطلب اس کے۔ کثیراً بہتوں کو، وما اور نہیں، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب ہم نے پڑھا تھا یا جو یا نہیں۔ یضل وہ گمراہ کرتا، یضل میں یا فعل مضارع کی علامت ہے، اور ذل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ضلالت کے معنی میں۔ بھی ساتھ اس کے، بی کا مطلب ساتھ، اور ہی کی ضمیر اس کے، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو۔ ال کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کسی اسم کے ساتھ آئے تو اسے خاص کر دیتا ہے۔ فاسق فسق سے ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فسق و فجور جیسے ہم کہتے ہیں، اور فاسق فاعل کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی فسق کرنے والا۔ تو اینا جمع کی علامت ہے، الا مگر فاسقین فسق کرنے والوں کو یا فاسقوں کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔